بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بھابھی ہسپتال میں تھی اور آج ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا تھا۔ ان کا آپریشن ہوا اور ان کی حالت ٹھیک نہ تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے ہوش آیا تو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے ایسی بات کہی کہ میری روح کانپ گئی۔ میں نے کہا کہ نہیں بھابھی، نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ اپنی پوری طاقت لگا کر چلائی اور کہا کہ تمہیں ایسا کرنا ہی ہوگا کیونکہ یہ سب کچھ تمہارے بھائی کا کیا دھرا ہے، اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے اپنے بھائی کی حالت دیکھی جو سجدے میں سر رکھ کے رو رہا تھا اور ڈاکٹر بھی اپنا سر پکڑ کے بیٹھے تھے۔ میں آگے بڑھی اور میں نے وہی کیا جو مجھے بھابھی نے کرنے کو کہا تھا، پر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے بعد یہ سب لوگ مجھے بھی پکڑ کے۔ میرا بھائی گھر میں ہزاروں روپے لے کر آتا تھا، لیکن پہلے سے نہیں۔ پہلے میرا بھائی اس دنیا کا سب سے نکما لڑکا تھا۔ میری ماں بار بار کہتی تھی کہ کچھ کر لے، کچھ کر لے، اپنے باپ کو کوئی خوشی دکھا لے۔ بچپن سے وہ تم لوگوں کے لیے کما رہا ہے، اب تو جوان ہو گیا، جوانی میں بھی تو نے باپ کی کمائی کھانی ہے۔ لیکن میرے بھائی اکرم کو شرم نہیں آتی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ میرے والد صاحب چارپائی پہ پڑ گئے اور بھائی کہیں نہ کہیں سے کچھ پیسے لے آتا، لیکن اس کی کوئی نوکری نہ تھی۔ کرتے کرتے میرے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے۔ میری ماں نے اپنا دوپٹہ میرے بھائی کے قدموں میں رکھا اور کہا کہ تجھے میری عزت کی قسم ہے، اب تو اس گھر کو چلا لے۔ اس گھر میں کون ہے تیرے علاوہ؟ صرف ایک میں اور ایک یہ تیری بہن ہے۔ تو کیا چاہتا ہے ہم دونوں عورتیں پیسے کما کے لائیں؟ اس بات پر میرا بھائی چپ ہو گیا اور اگلے ہی دن اس نے میری ماں کے ہاتھ پہ 10,000 روپے رکھ دیے۔ میری ماں نے کہا کہ تو اتنے پیسے کہاں سے لے کر آیا ہے؟ کہیں سے ادھار تو نہیں اٹھایا؟ اگر تو ادھار کے پیسے لے کر آیا ہے تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ بعد میں یہی پیسے ہمیں واپس کرنے پڑیں گے۔ لوگ ہمارے گھر آئیں گے، دروازہ بجائیں گے۔ تیرے باپ کی زندگی میں تمہیں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ میں ادھار نہیں لے کر آیا، نہ ہی چوری کر کے لایا ہوں، اور جس طرح بھی لایا ہوں بتا نہیں سکتا۔ آپ بس یہ پیسے اپنے پاس رکھو۔ میرا بھائی شکل و صورت کا بہت خوبصورت تھا۔ اس کا رنگ سفید تھا، قد لمبا تھا، ہاتھ پاؤں مضبوط تھے، ایسے لگتا تھا کہ کوئی ہیرو ہے۔ اسی لیے تو اسے فلموں ڈراموں میں کام کرنے کا بہت شوق تھا، اور وہ کہتا تھا کہ میں ایکٹنگ کروں گا اور کچھ نہیں کروں گا۔ میں کسی دکان پہ بیٹھا ہوا اچھا لگوں گا، میں مزدوری کرتے ہوئے کتنا برا لگوں گا، میرا سارا حسن خراب ہو جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے کبھی کوئی کام نہیں کیا تھا، لیکن اب وہ پیسے لے کر آ رہا تھا۔ وہ ہر ہفتے تقریباً 10-15 ہزار روپے میری ماں کو لا کر دیتا تھا۔ اتنے پیسے تو میرے والد صاحب بھی نہیں لاتے تھے۔ ہمارا گھر پہلے سے اچھا چل رہا تھا، لیکن ایک دن میرے ماموں گھر آئے اور ان کو جب یہ سب کچھ بتایا تو انہوں نے کہا کہ کبھی اس سے پوچھا ہے کہ پیسے کہاں سے لے کر آتا ہے؟ میری ماں نے کہا کہ نہیں، وہ لا رہا ہے، یہی کافی ہے، ورنہ وہ تو 1 روپیہ نہیں کماتا تھا۔ میرے ماموں نے کہا کہ تم دونوں بہت غلط کر رہے ہو، اس پہ نظر رکھو، پتہ کرو کہ کیا کرتا ہے۔ نظر کیسے رکھتے ہیں؟ کیا اس کے اوپر کوئی کیمرہ چپکا دیتے یا اس کا پیچھا کرتے؟ کون تھا جو اس کے پیچھے جاتا؟ میں ہی تھی۔ میں نے برقع اٹھایا اور میں اپنے بھائی کا پیچھا کرنے لگی۔ یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ وہ قریب بنی ایک مسجد میں چلا گیا۔ مسجد میں ایک حصہ بنایا گیا تھا جہاں پہ نکاح وغیرہ ہوتے تھے۔ سائڈ پہ لڑکا لڑکی کو بٹھا کے نکاح کروایا جاتا تھا۔ میں نے دیکھا میرا بھائی وہاں بیٹھا تھا اور اس کے گلے میں ہار تھا اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ شادی کر رہا ہے۔ یہ بات دیکھ کر میں تو حیران رہ گئی۔ میرا بھائی شادی کر رہا تھا، لیکن کس سے شادی کر رہا تھا؟ کون تھی وہ لڑکی؟ اور ایسے گھر سے نکلا اور شادی کر لی؟ میں تو بہت پریشان ہوئی۔ گھر آئی تو یہ بات اپنی ماں کو یہ سوچ کر نہیں بتائی کہ شام تک ویسے ہی پانڈا پھوٹ جائے گا۔ میں اپنی زبان سے یہ بات کیوں بتاؤں؟ لیکن شام ہو گئی اور میرا بھائی گھر نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ ایک دوست بیمار ہے، اس کے گھر پہ رک گیا ہوں۔ مجھے لگا تھا کہ اپنی بیوی کو لے کے ادھر ہی آئے گا، پر وہ نہیں آیا۔ 2-3 دن کے بعد آیا اور میری ماں کے ہاتھ میں پھر سے 20,000 روپے رکھ دیے، ہر کمرے میں جا کر سو گیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس نے تو شادی کی تھی، لڑکی کہاں ہے؟ یہ لڑکی کو ساتھ کیوں نہیں لے کر آیا؟ اور یہ پیسے کیوں رکھے ہیں؟ اسی طرح کرتے کراتے ایک دن یہ پتہ چلا کہ ہمارا بھائی کیا کام کرتا ہے۔ ہمارے ماموں نے ہی پتہ کروایا تھا، ان کے جوان بیٹے تھے،
انہوں نے اپنے بیٹوں سے پتہ کروایا اور جب ہمیں بتایا کہ ہمارا بھائی کیا کرتا ہے تو ہمارے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ پیسے لے کے متع کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، حلالے کرتا ہے، یہ کرتا ہے آپ کا بیٹا۔ 20، 30، 25 ہزار ریٹ ہے اس کا۔ جن عورتوں کے ساتھ کچھ برا ہوا ہوتا ہے، طلاق ہوئی ہوتی ہے، ان کے حلالے کرواتا پھرتا ہے، متع بھی کرتا ہے اور پیسوں پہ نکاح بھی کرتا ہے۔ میں نے ساتھ ہی ماموں کو ساری بات بتا دی کہ اس دن بھی میں نے کسی لڑکی کے ساتھ اس کو شادی کرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن وہ لڑکی کو گھر لے کر نہیں آیا اور ابھی پتہ نہیں وہ لڑکی کہاں ہے۔ میرے ماموں نے کہا کہ وہ شادی نہیں تھی بیٹا، وہ متع تھا۔ اس نے متع کیا ہے اور اب وہ لڑکی چلی گئی۔ اب اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ متع 3 دن کا ہوتا ہے، 3 ہفتے کا ہوتا ہے، 2 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے 2 دن والا متع کیا ہو۔ میرا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ میری ماں نے کہا کہ پھر تو یہ ساری کمائی حرام کی ہے۔ میرے ماموں نے کہا کہ ہاں حرام کی کمائی ہے، اور کیا میری ماں رونے لگی اور اس نے کہا کہ میں رات کو ہی اپنے بیٹے سے بات کروں گی، کیونکہ وہ گھر پہ نہ تھا۔ لیکن جب رات ہوئی اور میں نے کہا کہ امی بھائی آ گیا ہے، چلو اس سے بات کرتے ہیں، تو میری ماں نے عجیب سی حرکت کی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ چپ کر کے بیٹھ جا، یہ جو تیرا ماموں ہمارے گھر میں آ کے جھگڑا ڈال کے گیا ہے، اس کو کیا پتا کہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے دال کے پیسے بھی نہیں تھے۔ جیسے بھی کما رہا ہے میرا بیٹا کم سے کم پیسے تو لے کر آ رہا ہے، ورنہ کہ تجھے بیچ کے آئے گا۔ میں تو حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ امی پھر ماموں کے سامنے آپ کیوں رو رہی تھی؟ وہ کہنے لگی کہ ہاں میں رو رہی تھی کیونکہ مجھے برا لگ رہا تھا، لیکن آج کل کون حلال کی کمائی کھاتا ہے؟ حلال کی کمائی سے تو دال روٹی بھی نہیں کھائی جاتی، اور تیری شادی بھی تو کرنی ہے۔ اتنے پیسے دے رہا ہے، میں تیرا جہیز بنانا شروع کر دوں گی۔ میں نے کہا کہ آپ میرا جہیز حرام کے پیسوں سے بنائیں گی تو میرا گھر بھی برباد ہو جائے گا۔ میری ماں نے کہا کہ تو چپ کر کے بیٹھ جا، تیرے جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا کے کچھ پیسے کما لیتی ہیں، تو نے میٹرک بھی پورا نہیں کیا، اب تو پیسے کما نہیں سکتی۔ ایک تیرا بھائی کہیں کمانے لگا ہے تو تو چاہتی ہے کہ میں اس کو باتیں سناؤں، اسے کہوں کہ ہم نے تیری جاسوسی لگوائی ہے تاکہ وہ ہمیں پیسے نہ دے۔ اتنی ساری لڑکیوں سے شادی کرتا ہے، کل کو کسی کو گھر لے آیا، ہمارے سر پہ بٹھا دیا اور وہ لڑکی اس کو لے کر نکل گئی، پھر ہم کیا کریں گے؟ میں نے کہا کہ امی آپ تو بڑی ٹپیکل ہو گئی ہیں، روایتی ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ہو گئی ہوں، اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ میں حیران تھی کہ میری ماں چپ کر گئی اور جو گھر میں پیسے آنے تھے ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے لگی۔ کہنے لگی کہ ہمارے نصیب میں اگر ایسا ہی رزق لکھا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، بلکہ اب تو وہ میرے بھائی کا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگی۔ اس کو سمجھانے لگی کہ دیکھ تو نے نمرہ کی شادی کرنی ہے، تھوڑے زیادہ پیسے لے کر آیا کر تاکہ میں اس کا جہیز بنانا شروع کر دوں۔ کچھ چیزیں میں نے بنائی ہیں، کچھ چیزیں اور بناؤں گی، پھر اس کا کوئی رشتہ دیکھیں گے اور اس کو یہاں سے رخصت کر دیں گے، پھر اس کے بعد تیری شادی کروائیں گے اور تیرے لیے اچھی سی بیوی لے کر آؤں گی۔ وہ بھی بڑا خوش تھا، لیکن ایک دن ایک ایسا منظر ہم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آیا کہ ہم حیران رہ گئے۔ جب آدھی رات کو میرا بھائی ایک لڑکی کو لے کے گھر آ گیا، اور یہ لڑکی کون ہو سکتی تھی؟ وہ اس کو یہاں لے کر کیوں آیا تھا؟ ہم لوگ پہلے ہی سمجھ چکے تھے۔ اس نے کہا کہ میں نے اس لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ اس لڑکی کے چہرے پہ کچھ زخم سے لگے ہوئے تھے اور میرے بھائی کے بھی۔ میری ماں پریشان ہو گئی اور اس نے کہا کہ کیوں، کیا ہوا تم لوگوں کے ساتھ؟ یہ کس کو اٹھا کر لے آیا ہے؟ شادی جیسے کر لی تو نے؟ اس نے کہا کہ امی بعد میں بتاؤں گا سب کچھ، ابھی اس کو اندر لے جاؤ، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے جب لڑکی کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، دودھ جیسی سفید تھی۔ میں نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام کنول کاظمی ہے۔ میں نے کہا کہ کاظمی، کیا تم سید زادی ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں ہوں تو صحیح۔ میں نے کہا کہ پر سید زادیاں تو صرف سیدوں سے ہی شادی کرتی ہیں، تم نے میرے بھائی سے شادی کیسے کر لی؟ اس نے کہا کہ تمہیں کس نے کہا کہ یہ شادی میں نے اپنی مرضی سے کی ہے؟ یہ شادی تو زبردستی ہوئی ہے، اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ یہ تمہارا بھائی نہیں ہے، یہ شیطان ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ آ گئی ہوں، کیونکہ اب میں اس کا مکافات عمل ہوں۔ وہ عجیب عجیب باتیں کر رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ غصے میں ہے، نفرت میں ہے۔
تھوڑی دیر کے بعد خود ہی اٹھ کر کپڑے بدلنے چلی گئی اور مجھے کہا کہ مجھے اپنا ایک جوڑا دے دو۔ میں تو اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی کیونکہ اس کے ساتھ واقعی بہت برا ہوا تھا۔ میں نے اسے اپنے کپڑے دیے، کھانا کھلایا، وہ بار بار روتی تھی۔ میں نے کہا کہ تمہارے خاندان والے، تو اس نے کہا کہ اگر ان کو پتہ چل گیا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے تو ان کی بہت بے عزتی ہو جائے گی۔ میرے بابا تو جیتے جی مر جائیں گے، ہو سکتا ہے خودکشی کر لیں۔ وہ یہی سمجھتے رہے کہ میں اغوا ہو گئی ہوں اور مجھے ڈھونڈتے رہے، تو کم سے کم اس بات میں ان کی بدنامی تو نہیں ہے۔ کہہ دیں گے کہ کسی نے اغوا کر لیا، لیکن اگر یہ پتہ چل گیا کہ شادی بھی ہو گئی ہے اور میرے ساتھ اتنا برا ہوا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن تمہیں پتہ ہے نا ہم جیسے لوگوں کے ساتھ جو برا کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ دیکھو تمہارے ساتھ واقعی برا ہوا ہے، لیکن تم مجھے ڈراؤ نہیں، میں تو پہلے ہی بڑی پریشان ہوں۔ ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ میری ماں تھوڑی دیر بعد وہاں آ گئی اور اس نے کہا کہ یہ یہاں نہیں سوئے گی، یہ اکرم کے کمرے میں سوئے گی، اس کی بیوی ہے۔ شاید بھائی نے ماں کو اپنے شیشے میں اتار لیا تھا، کوئی ایسی بات بتا دی تھی جس کی وجہ سے اچانک سے ہی اس نے اس لڑکی کو اپنی بہو قبول کر لیا، چونکہ وہ ابھی میرے بھائی کے پاس ہی بیٹھ کے آئی تھی۔ پتہ نہیں وہ ان کو کون سے قصے کہانیاں سنا رہا تھا۔ میری ماں نے کہا کہ چلو اس کو وہاں چھوڑ کے آؤ، تو وہ کہنے لگی کہ نہیں جاؤں گی میں، اس کے کمرے میں نہیں جانا مجھے، اس آدمی کے پاس۔ آپ کا بیٹا ایک برا آدمی ہے اور اس کی تربیت آپ نے کی ہے، آپ جیسی ماں نے اس کی تربیت کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی بری انسان ہیں۔ میری ماں نے اس کے منہ پہ رکھ کے چپیڑ ماری اور اسے بھائی کے کمرے میں بھیج دیا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ تو میری ماں نے کہا کہ مجھے اکرم نے کہا ہے کہ اس کو اس کی اوقات میں رکھنا ہے، یہ واپس نہیں جا سکتی، یہ اسی گھر میں رہے گی، گھر کے کام کرے گی، اور اس کو بھابھی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بس یوں سمجھ کہ ہمارے بیٹے نے اس کے ساتھ شادی تو کی ہے، پتہ نہیں نکاح ہے یا متا کیا ہے، جو بھی کیا ہے، لیکن یہ بس ادھر رہے گی، اس کے علاوہ اس کا اس گھر میں کوئی مقام نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ماں پہلے تو نے زندگی بھر حرام کی کمائی نہیں کھائی تھی، تو ایسی عورت نہیں تھی، اب تیرے اندر حرام کی کمائی جا رہی ہے تو اب تو ظالم بھی بن گئی ہے۔ میری ماں نے کہا کہ تیرے اندر بھی تو حرام کی کمائی جا رہی ہے، پھر تو ابھی تک ٹھیک کیوں ہے؟ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں حیران رہ گئی۔ اب تو میں سوچتی تھی کہ میری شادی کروا دیں تاکہ میں اس گھر سے نکل جاؤں، کیونکہ اب اس گھر میں کسی معصوم کے ساتھ اتنا برا ہونے والا تھا تو پھر اس کا اثر تو سب پہ پڑتا۔ کچھ دن کے بعد یہ خبر سننے کو ملی کہ کمل ماں بننے والی ہے۔ میری ماں بڑی خوش تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کیوں خوش ہو رہی ہیں؟ آپ کے بیٹے نے تو اس کے ساتھ اتنا برا کیا، آپ کس طرح سے خوش ہو رہی ہیں؟ کیوں، آپ تو کہہ رہی تھی کہ وہ تیری بھابھی نہیں ہے، اب آپ کہتی ہیں کہ میں دادی بننے والی ہوں۔ تو میری ماں نے کہا کہ اس عورت سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، لیکن یہ بچہ تو میرے بیٹے کا ہے، تو میں کیوں نہ خیال کروں؟ اب اس نے گھر کے کام نہیں کروانے جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے، ہم نے اس کا خیال کرنا ہے۔ ارے میرے بیٹے کی اولاد ہے، مجھے کیا، اپنے بیٹے کی اولاد پیاری نہیں ہوگی؟ دوسری طرف میرا بھائی بھابھی سے لڑائیاں کرتا، جھگڑے کرتا، اور دوسرا کام بھی اس نے ابھی تک پکڑا ہوا تھا۔ اسی طرح گھر میں پیسے لے کر آتا تھا، ایک لڑکی بھی اٹھا لایا، کل کو دوسری لڑکی بھی اٹھا لاتا۔ میں نے ماموں کو فون کر کے سب کچھ بتا دیا، لیکن ان کو کہا کہ آپ یہاں نہیں آنا کیونکہ یہ دونوں بہت ہی عجیب ہو چکے ہیں، کہیں یہاں پہ ادھر آئیں یا آپ کی بے عزتی نہ کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا میں اپنے بیٹے کا رشتہ تمہارے لیے بھیجنا چاہتا ہوں، اگر تم ہاں کرتی ہو تو میں تمہیں اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتا ہوں۔ میں چپ ہو گئی۔ میں نے کہا کہ جیسے ہی آپ کی مرضی، اور انہوں نے رشتہ بھیج دیا۔ میری ماں بڑی خوش ہو گئی کیونکہ میرے ماموں بہت کھاتے پیتے گھر کے تھے۔ انہوں نے اور کوئی بات نہیں کی، لڑکی کو دیکھا تو بس اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اللہ تمہارے لیے آسانی کرے، اس سے دعا دے دی اور میری ماں کو کہا کہ رشتہ پکا کر دو، میں اپنے بیٹے کلیم کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگ رہا ہوں۔ نمرا آج سے میری بہو ہے اور آپ کی طرف میری امانت ہے۔ وہ میرے ہاتھ پہ پیسے بھی رکھ کے گئے اور مجھے سونے کی انگوٹھی بھی پہنا گئے، اور اب کہا کہ جب آپ نے شادی کی تاریخ رکھنی ہو آپ ہمیں بتا دیجیے گا، ہم لوگ بارات لے کے آ جائیں گے۔ میری ماں نے کہا کہ تو جو کہتی تھی کہ حرام کی کمائیاں کمانے سے آفتیں آتی ہیں، کون سی آفت آئی ہے؟ دادی بننے والی ہوں میں، دادی، اور تیری بھی شادی اتنے اچھے گھر میں ہو گئی۔ ارے ہمارے گھر میں تو رنگ لگ گئے ہیں،
دولت کی ریل پیل ہو گئی ہے، تیرا رشتہ اچھے گھر میں ہو گیا، گھر میں بہو آ گئی، پوتا آنے والا ہے، اور کیا خوشیاں ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں۔ میں نے کہا کہ جی امی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن مجھے پتا تھا کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ بیچاری دن رات روتی رہتی۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ، میں تمہاری مدد کروں گی۔ اس نے کہا کہ میں یہاں سے نہیں بھاگنا چاہتی، بھاگ کے کیسے جاؤں گی، اب تو میں ماں بننے والی ہوں، کیا بتاؤں گی اپنے گھر والوں کو کہ اس بچے کا باپ کون ہے۔ زندگی بڑی مشکل ہے نمرا، تم نہیں سمجھو گی، میری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ اب میں ادھر کی نہیں ہوں، اب میں ادھر کی ہوں، جو ہوگا میرے ساتھ ادھر ہی ہوگا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، مگر میری بھابھی کے ہاں ولادت نہیں ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنے مہینے اوپر ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے تو وہ کہتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک ہی ڈاکٹر تھا، لیڈی ڈاکٹر تو تھی نہیں۔ میری ماں بھی اسے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جانے کو تیار نہ تھی۔ اس نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، ادھر ہی پڑی رہے۔ لیکن جب بہت ٹائم اوپر ہو گیا تو ہم ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اس نے میری ماں کو پتہ نہیں کیا بات کہی کہ میری ماں وہاں سے اٹھی، اور اس نے کہا کہ یہ ڈاکٹر ہی نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی جھوٹی ڈگری لے کے بیٹھی ہے، چلو یہاں سے چلو۔ اس ڈاکٹر کے ساتھ میری ماں کی لڑائی ہو گئی۔ میں نے اپنی بھابھی سے پوچھا کہ کیا کہا تھا ڈاکٹر نے، تو کہنے لگی کہ پتہ نہیں، اس نے کہا تھا کہ ابھی آپریشن کروا دیں، اور یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے آپریشن نہیں کرنا، آپریشن کے بعد عورت گھر کے کام کرنے کے قابل نہیں رہتی، اور ہمارے گھر میں اور کوئی کام کرنے والا نہیں، ہم اس کی خدمت بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپریشن کے بعد 40 دن عورت کی خدمت کرنی ہوتی ہے، ہم اس کی خدمت بھی نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے ہم نے تو آپریشن نہیں کروانا، جب نارمل کیس ہونا ہوگا تو ہو جائے گا، بچہ ٹھیک ہے، بس یہی کافی ہے۔ میں نے کہا کہ بھابھی لیکن بچہ تو اتنے مہینے میں پیدا ہو جاتا ہے، یہ ابھی تک پیدا کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑی گڑبڑ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں لگتا تو ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں، مجھے ویسے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو میرے سے صرف اس بچے کا مطلب ہے، یہ مجھ سے بچہ لے لیں گے اور مجھے یہاں سے روانہ بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کریں گے۔ اس نے کہا کہ ہاں، کیونکہ پھر ان کے کام کون کرے گا؟ میں نے کہا کہ بھابھی مجھے پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے، کہیں آپ مجھے کوئی بد دعا تو نہیں دیں گی؟ اس نے کہا کہ نہیں، تم تو میرے ساتھ اتنی اچھی ہو، تم ایک واحد انسان ہو جو میرا خیال کرتی ہو، میں تمہیں کیوں بد دعا دوں گی؟ لیکن تمہارے بھائی نے اتنی ساری لڑکیوں کی زندگی برباد کی ہے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ میرا بھائی بھابھی پہ ہاتھ بھی اٹھاتا تھا، کیونکہ جب وہ کچھ زیادہ بولتی تھی، کچھ کہتی تھی تو بھائی کو غصہ آ جاتا تھا، اور وہ بھابھی پر ہاتھ اٹھاتا تھا، وہ بھی آگے سے لڑائی جھگڑا کرتی، باتیں سناتی۔ دن اس قدر اوپر ہو رہے تھے کہ میں پریشان ہو گئی۔ اتنے دن اوپر ہو گئے ہیں کہ یہ عورت مر ہی نہ جائے۔ آخر میری ماں کو کیا پڑی تھی، پتہ نہیں اس کا کیا مسئلہ تھا۔ وہ 2-3 دفعہ میری بھابھی کو دائی کے پاس لے کے گئی، اس نے چیک کیا، اس نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو تاریخ نہیں یاد، عورت کو خود تاریخ نہیں یاد ہوتی، اس لیے وہ کہتی ہے کہ پتہ نہیں ہمارے تو 8-9 مہینے ہوں گے، مجھے تو لگتا ہے ابھی اس کا ٹائم ہی پورا نہیں ہوا۔ ایک دن میں اپنے بھائی اور بھابھی کمرے کے پاس گزری تو مجھے کچھ باتیں سنائی دیں۔ میری بھابھی کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں بد دعا دیتی ہوں، تم اس پورے محلے کے لیے، اس معاشرے کے لیے عبرت کا نشان بن جاؤ، یہ جو تمہارا خوبصورت ہونا ہے نا، اس سے مجھے نفرت ہے، تمہارا چہرہ دیکھ کے مجھے الٹی آتی ہے، تم نے ثابت کر دیا ہے کہ مرد کا خوبصورت ہونا ضروری نہیں۔ اس نے کہا کہ اچھا، میں نہیں ہوں، اور میری بھابھی کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ یہ بھی احساس نہ کیا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ آدھے گھنٹے سے چلانا شروع کر دیا، لگتا ہے زمین پہ گر گئی تھی، جس کی وجہ سے معاملہ خراب ہو گیا تھا۔ ہم اسے فوراً ہسپتال لے کر بھاگے۔ وہ ہسپتال نہیں تھا جہاں ہمیں جانا چاہیے، تو یہ تو ایک چھوٹا سا کلینک تھا۔ اس نے کہا کہ میرے بس کی یہ بات نہیں ہے، بڑے والے ہاسپٹل لے جانا پڑے گا۔ میری ماں نے کہا کہ بڑے ہسپتال لے جائیں گے تو وہاں تو بڑے بڑے خرچے ہوں گے۔ پہلی دفعہ میرے بھائی نے غصہ کیا اور کہا کہ آپ کو خرچے کی پڑی ہے، یہاں میرے بچے کی جان خطرے میں ہے، چلو یہاں سے۔ ہم لوگ بہت بڑے ہسپتال میں چلے گئے جہاں پہ بہت سارے اچھے اچھے ڈاکٹرز تھے۔ ہم لوگوں نے جب بھابھی کو چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملات خراب لگ رہے ہیں، آپریشن کرنا پڑے گا۔
آپریشن کے لیے بہت سارے پیسے دینے تھے پر میرے بھائی نے دے دیے اور آپریشن ہوا تو ڈاکٹرز کی چیخیں گونجنے لگی۔ وہ لوگ حیران رہ گئے۔ ویسے تو ایسے کسی کو اندر بلایا نہیں جاتا، لیکن ہم لوگوں کو کہا کہ آ جاؤ اندر، کیونکہ تم لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے۔ ہم لوگ حیران ہوئے کہ ہمیں کیوں اندر بلا رہے ہیں۔ باقی لوگ بھی کہنے لگے کہ آپ کو اندر کیوں بلا رہے ہیں، ایسے تو کسی کو بھی اندر نہیں بلاتے۔ جب اندر داخل ہوئے تو سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گئے۔ بھابھی تو ہوش میں تھی لیکن کسی زندہ لاش کی طرح پڑی تھی۔ ہر بچے کو دیکھ کے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ بچہ نہیں، ہم سب کی سزا بن کر آیا تھا۔ میرے بھائی نے بچے کو کیا دیکھا، میرا بھائی زمین پہ بیٹھ گیا اور سجدے میں گر گیا، رونے لگا۔ میں نے جا کر اپنی بھابھی کا ہاتھ پکڑا اور اس نے میرے کان میں ایک بات کہی۔ میں نے کہا کہ نہیں بھابھی، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا کہ تمہیں ایسا ہی کرنا ہوگا، اور بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد میری حالت بری تھی۔ مجھے بھابھی نے کہا کہ اس بچے کو زندہ نہ رہنے دینا، نہیں تو اس کی زندگی کسی بددعا جیسی ہوگی، کیونکہ یہ بچہ بالکل بھی نارمل نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے تھے، لیکن میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ میں اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتی تھی۔ پہلے ہی وہ ظلم کا مکافات عمل بن کر آیا تھا، لیکن 2 دن بعد اس دنیا سے چلا گیا۔ جب میرے بھائی کو پتہ چلا کہ اس کی اولاد اس دنیا میں نہیں رہی تو میرا بھائی جا کر ایک کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اب وہ نہ ہل رہا تھا نہ چل رہا تھا۔ ہمیں لگا کہ صدمے میں، لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد اس کو بلایا گیا تو پتہ چلا کہ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ اب یہ زندگی بھر نہ تو ہل سکتا ہے نہ چل سکتا ہے۔ اگر اس کا معاملہ ٹھیک ہو گیا تو ہو گیا، کیونکہ اتنا بڑا اٹیک ہوا ہے کہ اس کا سارا جسم اس کی زد میں آ گیا ہے، ہر سوائے اس کے ایک ہاتھ اور سر کے، اس کے وجود کا کوئی بھی حصہ ہل نہیں سکتا۔ میں حیران تھی کہ کیسے کھڑے کھڑے سزا دی گئی تھی۔ بھابھی کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی۔ اس کو بتایا کہ اس کی اولاد اس دنیا سے خود ہی چلی گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اب میں نے دیر ہی نہ کی کہ ڈاکٹر سے فون لے کے بھابھی کے گھر والوں کو فون کر دیا۔ جب گھر والے آ گئے تو میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ سزا دینا چاہیں تو میرے بھائی کو دے سکتے ہیں، لیکن اب وہ کوئی سزا بھگتنے کے قابل نہیں۔ آپ لوگ ہمیں معاف کر دیں اور اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جائیں۔ اس نے بہت دکھ اور تکلیف اٹھائی ہے۔ وہ لوگ تو اپنی بیٹی کو دیکھ کے ایسے بے چین ہو گئے، بس اسے گلے سے لگا لیا اور کہا کہ چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ بیٹی کو ساتھ لے گئے اور بھائی کو ہم لوگ گھر لے آئے۔ اب بھائی بستر پہ پڑا ہے، بھابھی جا چکی ہے۔ انہوں نے خلا کا کیس کر دیا اور خلا بھی ہو گئی۔ اب میری ماں دن رات میرے بھائی کا خیال کرتی ہے، اور میرے ماموں میرا نکاح کروا کے مجھے رخصت کروا کے لے گئے۔ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے نے باہر کے ملک جانا ہے اور اس کی بیوی نے اس کے ساتھ جانا ہے، اس لیے ہم لوگ انتظار نہیں کر سکتے۔ پتہ نہیں آپ کا بیٹا کب ٹھیک ہوگا۔ اگلے ہفتے میں اپنے شوہر کے ساتھ باہر کے ملک جا رہی ہوں، جہاں پر ایک اچھی زندگی ہے، لیکن میرا بھائی اور میری ماں کن حالات میں ہیں اور کیسے رہیں گے، یہ وہ دونوں ہی جانتے ہیں۔ میں کچھ نہیں جانتی، نہ میں کچھ کر سکتی ہوں، صرف پیسے ہی بھیج سکتی ہوں، اور وہ بھیج دیا کروں گی۔ میرے ماموں نے کہا کہ اس کے لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی ہم لوگ زندہ ہیں اور ہمارے ضمیر بھی زندہ ہیں، لیکن ان لوگوں نے جو ظلم کیا ان کو اس کی سزا ملی ہے۔ اس نے صرف اس لڑکی کی زندگی برباد نہیں کی تھی، میرے بھائی نے پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کی تھی، کتنے لوگوں کو گناہ کے راستے پہ ڈالا۔ میرے ماموں کہتے ہیں کہ ابھی تو پھر بھی اس کے ساتھ رعایت ہوئی ہے، جب یہ اس دنیا سے چلا جائے گا تو آگے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ میرا بھائی اللہ سے معافی مانگتا ہے، لیکن پتہ نہیں اس کے ساتھ ابھی تک تو کوئی آسانی نہیں ہو رہی۔ آپ لوگ بھی اس کے لیے دعا کیجیے۔ اگر آپ لوگوں کا دل مانے تو دعا کریں، کیونکہ ایسے لوگ بھی اس معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔